اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ آج آپ کو میں تھوڑی سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں یا محفل کے آداب ہیں، ان سے متعلق تھوڑی سی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بعد میں کہہ دے بسم اللہ اول و آخر۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا، تو دیکھ کے پاک کھانا کھانا چاہیے اور صاف ستھرا کھانا۔ سورہ کہف میں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ کھانے کو بہت دیکھ بھال کے، مطلب پرواہ کے ساتھ کھانا چاہیے۔ بے پرواہی سے جو لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پیکنگ کے کھانے یا کیسے بھی کھانے کھا لیتے ہیں، یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے، کیونکہ ہماری جو غذا ہے وہ ہماری ایمان کی کیفیت اور ہمارے ماحول اور ہمارے اخلاق، ان سب چیزوں کو طے کرتی ہے۔ سورہ بقرہ 168 نمبر آیت، 172 نمبر آیت میں زمین کی حلال طیب چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ 88 نمبر میں بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے، اور سورہ مائدہ کی 62 نمبر میں تو حرام کھانے سے منع کیا۔ تو حرام کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سود یا سور ہی، بلکہ جھٹکے کا گوشت ہو یا کوئی حرام کمائی کا معاملہ ہو، وہ ہر چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنے دسترخوان کا، اپنی جیب کا، اپنی دکان کا، اپنے غلے کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں آ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کچھ کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ 188 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ آخری خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ آج کے دن تم پہ ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت حرام قرار دے دی گئی۔ تو آپ بنا اجازت کسی کی کوئی چیز کھاتے ہیں یا آپ کسی کا مال ناحق کھاتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کا، تو اس کا حساب بڑا سخت دینا پڑے گا۔ بلکہ آخری خطبے میں تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ تک کہلوا دیا ہمیں کہ تم اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف اس کی کوئی چیز نہ لو۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہو اور وہاں آپ ان کا نیٹ استعمال کرتے ہو بنا ان کی مرضی کے، یا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کا کوئی چیز میں استعمال کروں گا تو اس پہ اثر پڑے گا، یا کوئی کنجوس آدمی ہے کہ اگر میں کوئی چیز استعمال کروں گا تو اسے دکھ ہوگا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ کی اس کی کوئی چیز استعمال کرو۔ آپ اس کی وائی فائی ہو، آپ اس کا فون ہو، کوئی بھی چیز آپ اس کے گھر میں جا کے استعمال اگر کرتے ہو، اگر وہ بڑے دل والا ہے، آپ کو اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا سب پتہ ہوتا ہے کہ کون آپ کو کھلا کے خوش ہوتا ہے اور کون آپ کے کھانے سے ناراض ہوتا ہے یا اس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کیا کریں کہ جس کے گھر بھی آپ جائیں اس کے مزاج کے حساب سے اس کا کھانا پینا، اس کی چیزیں استعمال کریں۔ اگر مان لو کوئی کنجوس آدمی ہے، دل کا تنگ آدمی ہے، آپ اس کے ہاں جائیں، وہ چائے اور کوئی آپ کے لیے بسکٹ نمکین وغیرہ لائے تو ہلکی پھلکی چائے پیے، ایک آدھ بسکٹ کھائے اور بس کریں۔ زیادہ آپ کھائیں گے تو اس کا دل بھیچے گا۔ الگ الگ مزاج کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی سخی ہو، کھلا کے خوش ہوتا ہو، جتنا مرضی کھاؤ۔ دیکھو آج میرا جملہ ایک یاد رکھنا کہ جو کنجوس آدمی ہوگا، ایک تو وہ کھلائے گا نہیں، کھلائے گا تو بہت تنگ دل سے کھلائے گا، اگر آپ کھا لو گے تو وہ بد دعا دے گا اندر ہی اندر۔ اسی طرح اگر کوئی سخی آدمی ہوگا تو وہ آپ کو کھلا کے خوش بھی ہوگا اور دعا بھی دے گا آپ کو۔ تو ہمیشہ سخی جو لوگ ہیں نا، ان کے ہاں کھایا پیا کرو اچھے سے، اور کنجوسوں کے ہاں سے بچا کرو کھانے سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ بکرا یا مینڈے کا جو ہاتھ کا گوشت ہوتا تھا حضور کو بہت پسند تھا، یہ اور روایتوں سے بھی ثابت ہے۔ تو دست کا گوشت اگر آپ بکرے کا اس نیت سے کھاتے ہو کہ میرے نبی کو پسند تھا تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، اور وہ واقعی بہت مزیدار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کی طرح پانی ایک سانس میں نہ پیا کرو، بلکہ دو دو یا تین تین سانس میں پیا کرو، اور جب تم پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو، اور جب پی چکو اور برتن منہ سے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرو۔
جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب جیسے ہم پھونک مار کے بچوں کو پلاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ پھونک مارنے کے بعد اگر مان لو کوئی چیز ٹھنڈی بھی کرنی ہے بچوں کے لیے تو اسے تھوڑی دیر چھوڑ دیں، جو آپ کے جراثیم ہیں وہ مر جائیں اس میں۔ تو اس لیے پھونک مار مار کے خود بھی نہیں پینا چاہیے اور بچوں کو بھی نہیں پلانا چاہیے، بلکہ ٹھنڈا کرنا ہے تھوڑا سا انتظار کریں، اپنی بے چینی اس طرح آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم جو ہے وہ حضور نے کھڑے ہو کے پیا ہے، تو لوگ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ حضور نے ایک بار حج کے یا عمرے کے دنوں میں آب زمزم کھڑے ہو کے پیا تھا حج کے موقع پہ، کیونکہ اس وقت حضور کنویں پہ کھڑے تھے آب زمزم کے، اور وہاں پانی پانی تھا چاروں طرف، اور مٹی کی زمین تھی ان دنوں ریتیلی، اور وہاں چوڑا ہو رہا تھا، اگر حضور بیٹھتے تو حضور کا احرام خراب ہو جاتا۔ اس وجہ سے حضور نے کھڑے کھڑے پانی پیا۔ تو اس نیت سے اگر کوئی پانی پیتا ہے، جیسے حضرت علی نے دیکھا تو پھر آگے ایسا ہی کیا، حضرت علی سے روایت ہے، تو اگر کبھی آپ اس نیت سے کھڑے ہو کے پانی پیتے ہو کہ میرے نبی نے ایک بار پانی پیا کھڑے ہو کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسے معمول بنا لینا، بے پرواہی کرنا، سنت کے خلاف جانا، جبکہ حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مان لو اگر آپ دن میں 10 دفعہ پانی پی رہے ہیں، کبھی آپ بے دھیانی میں ایک آدھ دفعہ پی لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 10 کے 10 دفعہ آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں تو وہ بالکل آپ کو اس حدیث کے خلاف لے جائے گی بات۔ اور نبی نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا چاہیے۔ جیسے حضرت علی نے کھڑے ہو کے دیکھا پیتے ہوئے، ویسے بیٹھ کے پیتے تھے، نبی کا حکم بھی یہی تھا، لیکن نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے زمزم کھڑے ہو کے پیا۔ تو یہ ادائیں حضور کی لیتے تھے اور ان پہ نثار ہوتے تھے صحابہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ پہلے مشقیں ہوتی تھی، ان سے منہ لگا کے لوگ پانی پی لیتے تھے، تو اب بھی ہمیں اس بات سے دھیان کرنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کا بڑا برتن ہو، گھڑا ہو، تو ہم اس میں منہ لگا کے پانی نہ پئیں، بلکہ اس سے نکال کے گلاس میں یا کسی کٹورے میں تب پانی پئیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان بچھا دیا جائے تو کوئی شخص اس وقت تک اس پر سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان بڑھا نہ دیا جائے، اور نہ اس وقت تک کھانے سے ہاتھ روکے جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اگرچہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے کھانے میں ساتھ نہ دے سکے تو معذرت کر کے علیحدہ ہو جائے، اس لیے کہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لینے کے سبب اس کا ہمنشی شرمندہ ہوتا ہے اور خود بھی کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ بھوکا ہو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ تو جتنا اس پہ عمل ہو سکے اتنا کریں بھائی، کہ کوشش کریں آخر تک بیٹھے رہیں اگر ٹائم ہو، اور اگر کہیں جانا ضروری ہو تو اپنا باعلان معذرت چاہ کے بھائی مجھے کام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک ساتھ کھانے میں ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے، اور اس طرح 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ اجتماعیت کی برکت ہے، اور یہ مشاہدہ ہے میرا اپنا بھی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانا ایسا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا ہو، آپ کسی کو بٹھا لو ساتھ، ایسی برکت ہوگی۔ ایسا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ آیا، 70 صحابہ کو پلا دیا، اس کے بعد خود پیا اور سب کو پورا ہو گیا، سب سیر ہو گئے۔ ایسی برکت اللہ ڈالتا ہے۔ تو اجتماعیت میں اسی لیے جماعت کا تصور ہے اسلام میں، جو آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہو، جماعت کا حکم ہے، اکٹھے رہنے کا حکم ہے، اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ اللہ کی برکت اترتی ہے جماعتوں پہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ملے ہوئے، سرید سے بھری ہوئی ایک لگن آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس میں شریک کیا اور فرمایا کہ اس کے اطراف سے کھاؤ اور بیچ میں ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے حضور کی ٹیچنگ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں سائڈ سے کھائیں، بیچ میں ہاتھ نہ ماریں، چاہے 2 لوگ کھا رہے ہوں، چاہے 4 لوگ، چاہے اکیلے،
کیونکہ بیچ میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برتن کو بھی صاف کر لیا جائے، کیونکہ تم کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس ذرے اور کس جز میں برکت کا خاص اثر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا من المسلمین، ساری حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا حضور نے، آج تو فیشن میں ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں برتن میں، کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں گے۔ بھئی کسے خوش کر رہے ہیں آپ؟ خوش کسے کرنا؟ اللہ اس کے رسول کو۔ تو اس لیے برکت اس میں ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں، 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ہوں، تو چاٹ کے اٹھیں پلیٹ کو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ کی اس میں آڑے نہیں آ رہی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یقین کرو، میں تو ابھی استنبول گیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھایا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے، لوگ کھاتے رہو کانٹوں سے چھریوں سے، میں نے تو ہاتھ سے کھانا کھایا، الحمدللہ کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی کا اثر اور بو ہو اور اس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچ جائے، مثلا کوئی کیڑا کاٹ لے، تو وہ بس اپنے ہی کو ملامت کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو دیکھیں جی، جتنا بھی عمل ہو سکے ان حدیثوں پہ، ویسے تو ایک ایک حدیث جو ہے وہ موتی ہے ہمارے لیے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو